الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة ہم فیہا خالدون. بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت شریفہ کے اندر جنتیوں کی تین اوصاف، تین حالات کو بیان کیا گیا. اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ یہی جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ ہیں جن میں یہ تین اوصاف ہو. پہلا وصف ان الذین آمنوا، کہ وہ صاحب ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو چیزیں ایمانیات سے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا. تو یہ پہلا وصف ہے. وعاملوا الصالحات، اور دوسرا وصف کہ وہ نیک عمل کرتے ہو. جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ نیک عمل کرتے ہو اور ان برے عمل سے وہ پرہیز کرتے ہو. اب نیک عمل میں سب سے بڑا نیک عمل عبادت، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور باقی نیک اعمال کی بہت تفسیر ہے، بڑی فہرست ہے، جس کو ہم اپنے وجدان سے بھی سمجھ لیتے ہیں بھائی نیک عمل کیا ہے، برا عمل کیا ہے. تو پہلا وصف یہ کہ صاحب ایمان ہو، مومن ہو. دوسرا وصف یہ کہ وہ نیک عمل کہ خوگر ہوں، نیک عمل کرتے ہوں. اور تیسرا وصف بیان کیا گیا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہو. تو پہلا وصف ایمان، اس کا معنی بالکل واضح ہے. دوسرا وصف عمل صالح، ان کا معنی بھی بالکل صاف ہے، واضح ہے. تیسرا وصف جو بیان کیا گیا جنتی کا وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اس کے متعلق کئی قول ہے کہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا کیا معنی ہے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا کیا معنی ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہو. تو اس رجوع سے کیا مطلب ہے، اس رجوع سے کیا مراد ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ ہے، ایک معنی تو یہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کریں، اور وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو ان کا دل اللہ کی عبادت سے بالکل مطمئن، ہاں، اور بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو. ان کا دل کہیں ادھر ادھر نہ ہو، ان کی توجہ کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکے، بلکہ توجہ بس اللہ کی ذات کی طرف ہو، اللہ کی عبادت کی طرف ہو. تو وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ ہے. تو یہ صاحب ایمان ہو، عمل صالح کرتے ہو، اور جو اللہ کی عبادت جب وہ کرتے ہو تو ان کا دل اللہ کی طرف بالکل لگا ہوا ہو، اللہ کی طرف لو لگائے ہو. یہ تین اوصاف جن کے اندر ہو، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ جنتی ہے، جنت میں ہمیشہ رہے. وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں سے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے کہ یہ عمل تم نے کیا تو ہم تمہیں ثواب دیں گے، اور اگر تمہارے اعمال ایسے ہوں تو ہم تمہیں عذاب پہ مبتلا کریں گے. تو اللہ نے جو ثواب اور عذاب کا وعدہ فرمایا ہے اس کی سچائی پر اس کا دل مطمئن ہو، اللہ کے اس وعدے پر وہ ایمان لایا ہو، بالکل دل مطمئن ہوگا، ہاں اللہ نے اس عمل پر ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ ثواب ملے گا. نماز پر اللہ نے بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے، ثواب کا وعدہ فرمایا، دل میں اطمینان ہو کہ ہاں نماز پڑھیں گے، عمل صالح کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، ہے نا. اور خلاف شریعت کام کرنے پر اللہ نے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ کے حدود کو تجاوز کرنے پر اللہ نے عذاب کا وعدہ فرمایا ہے.
تو دل اس بات پر مطمئن ہو کہ اگر ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کی، حرام خوری کی، حرام کاری کیا، تو بالکل ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ ہے۔ تو اب پوری آیت کا معنی کیا ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو ثواب و عذاب کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کو دل سے مانتے ہو اور اس وعدے پر اس کا دل مطمئن ہو، اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہی تین اوصاف جن کے اندر ہو تو یہ جنتی ہے اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جو کچھ عمل صالح بندے نے کیا اس عمل کی کمی اور نقصان، کمی اور کوتاہی کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں۔ ایسا تو نہیں نماز پڑھ رہا تھا میں، نماز میں کچھ کمی واقع ہو گئی، ہاں روزہ رکھا میں نے پورے رمضان کا، کیا پتا میرا روزہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، حج کیا کیا پتا میرا حج صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، ہاں اور جو کچھ اعمال صالحہ، زکوٰۃ ادا کیا کیا پتا میں نے صحیح طریقے سے کیا ادا یا نہیں کیا، یعنی اپنے عمل صالح کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں فکر مند ہو۔ یہ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا ایک معنی یہ ہے۔ تب معنی یہ ہو جائے گا آیت کا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور اپنے عمل صالح کی کمی اور کوتاہی پر فکر مند رہتے ہیں، لاپرواہ نہیں ہوتے ہیں۔ نماز پڑھ لیا ویسا نہیں کہ بالکل نماز پڑھنے کے بعد خود پہلو گا ہماری نماز تو ہو گئی، نہیں، اپنے عمل کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کی کئی تفسیر ہے کہ اللہ نے ثواب و عذاب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس پر دل مطمئن ہو، اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کرے تو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے عمل کی کمی اور کوتاہی کے معاملے میں وہ ہمیشہ فکر میں لگا رہتا۔ تو یہ تین طرح کے اوصاف، ایمان، عمل صالح، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ کا جو معنی ہے، کئی ایک معنی ہے یہ تین اوصاف جس کے اندر ہو، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہم فیہا خالدون، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلاف کی زندگی پر بھی ہم جب غور و خوض کرتے ہیں، اسلاف کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان تو تھے، عمل صالح بھی کرتے، عمل صالح اس طرح کرتے کہ رات بھر وہ اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے عمل کی قبولیت یا عدم قبولیت، عمل کی کمی اور کوتاہی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہا کرتے۔ وہ ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے نا کہ آپ عید کے دن رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج کیوں رو رہے ہیں؟ جب کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کتنی اونچی شان ہے، عشرہ مبشرہ میں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ ہے، مراد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کی رائے کی تائید میں قرآن میں آیت کو نازل فرمایا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی، اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اپنے عمل کے بارے میں آپ کس قدر فکر فرما رہے ہیں؟ تو کسی نے کہہ دیا، پوچھ لیا کہ امیر المومنین آج عید کا دن ہے، رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نا، آج عید کا بھی دن ہے اور آج وعید کا بھی دن ہے۔ جس کے اعمال مقبول ہو گئے اس کے لیے عید ہے، لیکن جس کے اعمال رب کی بارگاہ میں مردود ہو اس کے لیے تو یوم وعید ہے۔ اور میں نہیں جانتا ہوں کہ میرے اعمال مقبول ہیں یا مردود ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اسلاف کا طرز رہا ہے۔ تو ہم اپنی عبادت پر، اپنے اعمال صالحہ پر نازاں نہ ہوں، گھمنڈ نہ کرے، متکبر نہ ہوں، بلکہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو رب کا خالص کرم، بہت بڑا کرم۔ ہاں، نازاں نہ ہو بلکہ فکر مند رہیں، وہ کمی کوتاہی کو تلاش کرتے رہیں کہ کہیں رب کی عبادت میں کوئی کمی کوتاہی واقع نہ ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔